بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، مسلمانوں میں الستو بربکم کی تفسیر میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے قیامت تک آنے والی اس کی نسلوں کو نکالا اور ان سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں۔ الستو بربکم، یہ تو ایک قرآنی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کس وقت الستو بربکم کہا وہ ہم آگے بیان کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں قالوا بلا کہہ کر اقرار کرنا قرآن میں تقریباً 7 صورتوں میں بیان ہوا ہے، جو آگے بیان بھی ہوگا۔ مزید گفتگو سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے ہرگز آدم کی پسلی سے اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو نہیں نکالا تھا۔ یاد رکھیں، قرآن کی روح سے آدم کے صرف 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو متقین میں سے ہے۔ جب آدم کے صرف 2 بیٹے تھے تو پوری نسل انسانی کیسے آدم کی پسلی سے نکل سکتی ہے؟ ویسے بھی قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اولین انسانوں کو زمین سے ہزاروں لاکھوں مرد و زن جوڑوں کی صورت میں خلق کیا تھا، صرف اکیلے آدم کو خلق نہیں کیا تھا، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں فرمایا، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے خلق کیے کہ تم دھیان کرو۔ سورۃ نجم میں فرمایا اس نے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ سورۃ نوح میں فرمایا اور اللہ نے تمہیں نبات کی طرح زمین سے اگایا۔ سورۃ ہود میں فرمایا اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ سورۃ نبا میں فرمایا اور تمہیں جوڑے خلق کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام اشیاء کو جوڑوں نر اور مادہ کی صورت میں خلق کیا اور انسانوں کو زمین سے خلق کیا، وہاں جوڑوں کی تخلیق کے لیے کم کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور صیغہ کم 2 کے لیے نہیں بلکہ جمع ہزاروں لاکھوں جوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین سے اولین انسان ہزاروں لاکھوں جوڑوں کی صورت میں خلق ہوئے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں آدم کے صرف 2 بیٹے حابیل قابیل تھے، ہرگز آدم کی پسلی سے پوری انسانیت کی نسل کو نہیں نکالا گیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے کب اور کن لوگوں سے الستو بربکم فرمایا؟ اور جواب میں سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہزاروں لاکھوں جوڑے خلق کیے تھے، ان سب اولین انسانوں کو بنی آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی مٹی سے بنے اولین انسان بنی آدم کہلاتے ہیں۔ پھر ان سب کے نکاح ہو گئے، پھر ان سے ان کے بچے یعنی ذریت بھی پیدا ہو گئی۔ ان سب لوگوں کا خلیفہ آدم علیہ السلام تھے۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری ویڈیو تخلیق آدم ضرور دیکھیں۔ جب یہ اولین انسان یعنی بنی آدم زمین سے خلق ہو کر ظاہر ہو گئے تھے، ان کے آپس میں نکاح ہو گئے، پھر ان کی ذریت یعنی بچے پیدا ہو کر بڑے ہو گئے، تب اس وقت حضرت آدم کے ذریعے وحی نازل کر کے ان سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم؟ تو جواب نے سب نے یہی مٹی سے بنے یعنی آدم اولین انسان اور ان سب کی ذریت اولاد نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت اس دور کو ظاہر کرتی ہے۔ درست ترجمہ حاضر خدمت ہے۔
اور جب تمہارے رب نے آخذہ یعنی مواخذہ کیا بنی آدم یعنی سب سے اولین انسانوں کو زہر کر کے اور ان سب کی ذریت یعنی اولادوں کو اور ان سب کو گواہ کیا ان سب کے نفسوں یعنی دلوں کے ساتھ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ قالوا بلا، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ اس آیت میں لفظ آخذہ کے معنی نسل نکالنا نہیں بلکہ نبی کے ذریعے مواخذہ کرنا ہے، اور ظہورہم کے معنی پشت کے نہیں بلکہ بنی آدم یعنی اولین انسانوں کے خلق ہو کر ظاہر ہونا مراد ہے۔ ہرگز آدم کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالنا مراد نہیں ہے، اور ویسے بھی ہر امت کے لوگوں نے قالوا بلا کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے پاس رسول بھیجے تھے، جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے، اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر امت سے پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے؟ تو سب کہتے قالوا بلا، جیسا کہ سورۃ مومن میں ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لائے تھے؟ بولے قالوا بلا، کیوں نہیں؟ سورۃ احقاف میں بھی سب نے کہا قالوا بلا۔ جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ سورۃ حدید میں پھر کہیں گے قالوا بلا۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں یعنی نفس فتنے میں ڈالیں۔ سورۃ انعام میں قالوا بلا کہا، سورۃ اعراف میں پھر قالوا بلا کہا، سورۃ حجرات میں پھر قالوا بلا کہا، سورۃ ملک میں پھر قالوا بلا کہا۔ اس لیے ہر امت کے پاس رسول آئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی تھیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم سب کا رب اللہ ہے، جیسا کہ سورۃ عمران میں فرمایا بے شک تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہر امت اپنی زندگی میں رب کو جانتی اور سمجھتی ضرور ہے، اور جب مواخذہ ہوتا ہے یا پکڑ ہوتی ہے تو رب ہونے کا اقرار قالوا بلا کہہ کر کرتی ہے۔ ایسے ہی بنی آدم یعنی اولین انسانوں نے اور ان اولین انسانوں کی ذریت یا اولادوں نے مواخذہ ہونے پر اپنی زندگی میں اپنے رب کا اقرار قالوا بلا کہہ کر کیا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آدم کی پسلی سے ساری انسانیت کو نکال کر اپنے رب ہونے کا اقرار قالوا بلا کروایا تھا۔ یاد رکھیں آدم کے صرف 2 بیٹے تھے، اور اولین انسان آدم سمیت زمین سے ہزاروں لاکھوں جوڑوں کی صورت میں خلق ہوئے تھے، اس لیے آدم سمیت اولین زمین سے خلق انسانوں نے اور ان کی اولادوں نے اپنی زندگی ہی میں رب ہونے کا اقرار قالوا بلا کہہ کر کیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔